بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو ایک نوجوان شخص کا قصہ سنانے جا رہی ہوں، گناہ کا شوق اور عذاب کا ڈر۔ ایک شخص ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ نوجوان تھا، کہتا ہے کہ حضرت، گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی طریقہ بتا دے کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ اللہ والے مردانہ بھی نہ ہوتے ہیں، دھکے نہیں دے دیتے، وہ محبت و پیار سے بات سمجھاتے ہیں، دل میں اتارتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ حضرت، وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور میں عذاب و سزا سے بھی بچ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اگر گناہ ہی کرنا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر لیا کرو۔ اب وہ سوچتا رہ گیا، کہنے لگا، حضرت، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا، پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ تم رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ سے کہہ دینا کہ تمہارا نہ کھانا کھاتا تھا اور نہ تمہاری بات مانتا تھا۔ اس نے کہا، حضرت، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں؟ میں پھر زندہ کیسے رہوں گا؟ حضرت نے فرمایا، پھر تیسری تجویز پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ زمین و آسمان اللہ رب العزت کا ملک ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ ٹھیک نہیں، لہٰذا اس سے باہر نکل کر نافرمانی کرنا۔ کہنے لگا، حضرت، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چوتھی تجویز فرمانے لگے، اچھا، پھر ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے تو انہیں کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کر لو۔ اس نے کہا، حضرت، وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے۔ پانچویں تجویز فرمایا، ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قبر میں تم کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر آئے تم سے سوال پوچھنے کے لیے، تو تم کہہ دینا، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن۔ آج کل لوگ لکھ کر لگا دیتے ہیں، تم بھی کہہ دینا کہ بغیر اجازت کیوں آئے؟ اس نے کہا، حضرت، میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ چھٹی تجویز فرمانے لگے، اچھا بھائی، ایک اور تدبیر بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے عملوں کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں تو نہیں جاتا۔ اس نے کہا کہ حضرت، میری کیا حیثیت ہے کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اب لوہا گرم تھا اور چوٹ لگانے کا وقت تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے بھائی، جب تیری حیثیت ہی کوئی نہیں تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا، حضرت، آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور پروردگار عالم کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کرنا اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔